میں ہوں ٹائم نو نیوز کا بیورو چیف ظہور دانش، اور میرے ساتھ ہیں میرے کرائم رپورٹر جمیل الرحمان چترالی۔ آج ہم آپ سے ملوائیں گے عسکری فیملی تکفل کے ریجنل منیجر امتیاز صاحب۔ عسکری فیملی تکفل کیا چیز ہے اور اس کی کیا بینیفٹ ہیں، اور تکفل کا مطلب کیا ہے، اس کے بارے میں امتیاز صاحب سے آج ہم پوچھیں گے، آیا یہ ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ یہاں ٹائم نکال کے تشریف لائے ہیں۔ میں شارٹ کٹ بتاؤں گا۔ تکافل ناو ڈیز ایوری ون نیڈ، ٹھیک ہے نا۔ پہلے انشورنس کام کرتی تھی، ٹھیک ہے نا، اس کا الٹرنیٹو سسٹم نہیں تھا پاکستان میں۔ تو اسلامک پوائنٹ اور اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یار ہم تو لوگ سود سے منع کر رہے ہیں، ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ لوگ سود سے منع ہو کے اسلامک کی طرف آ جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس نے ایک سسٹم مطلب کریٹ کیا، اس کے اوپر اس نے ریسرچ کیا کہ سپورٹ ایچ ادر، ایک دوسرے کا مدد کرنا، ایک دوسرے کا ہیلپ کرنا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہمارا وقف کول فنڈ ہوتا ہے، اس میں ہمارے جتنے بھی ممبرز ہوتے ہیں، ہر بندہ اپنے حصے کے مطابق، پالیسی کے مطابق اس فنڈ میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر فیوچر میں ہمارے ممبر میں کسی کلائنٹ کے ساتھ مسہیپ ہو جاتا ہے تو اسی فنڈ سے ہم اس کو جو ہے نا کفالت فنڈ دیتے ہیں، اس کے بچوں کو جو ہے نا ہم سپورٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تکافل ایکچولی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے ماڈل پہ کریٹ کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس ٹائم جہاد وغیرہ زیادہ ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان لوگوں نے ایک فنڈ بنایا تو ہر بندہ فیملی کا جو مطلب ممبر ہوتا تھا، سربراہ ہوتا تھا، تو اسی فنڈ میں ہر بندہ اپنی حصے کے مطابق کنٹریبیوشن کرتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اگر کسی میں فیملی کا سربراہ کا مسہیپ ہوتا تھا تو اسی فنڈ سے اسی فیملی کو جو ہے نا سپورٹ کرتا تھا۔ تو اسی بیس پہ جو ہے نا تکافل کا سسٹم کریٹ کیا اور اسلامک کنٹریز میں یہ سسٹم لے کے آیا۔ اچھا یہ بتائیں، تکفل سے عوام کو جو آپ کے ساتھ یعنی کہ پالیسی کر رہے ہیں، تکفل یعنی کہ اسلامک جو آپ سے پالیسی لے رہے ہیں، اس کے کوئی بینیفٹ ہیں ایکسٹرا یا ان کے بچوں کے لیے ان فیوچر میں، اور ان کی جو آپ لوگوں کی جو یہ کمپنی عسکری فیملی تکفل، اس کی پیمنٹ آف ڈیوریشن کتنی ہے؟ بالکل جی، آپ نے اچھا کویسچن کیا۔ مارکیٹ میں مختلف کمپنیز کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جتنی بھی کمپنیز کام کر رہی ہے مارکیٹ میں، وہ یونٹ لنک پہ کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے مطلب اسلامک سیٹ اپ میں بونس سسٹم نہیں تھا، تو وہ الحمدللہ عسکری نے جو ہے نا بونس سسٹم کو لایا، اپنی مطلب کسٹمر کے لیے ایک بہترین سسٹم لے کے آیا ہے مارکیٹ میں۔ ہمارا پلان جو ہے نا شارٹ ٹرم پلان ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم 5 ایئر انویسٹمنٹ پلان دیتے ہیں ڈے فرسٹ سے، اس میں مطلب جتنا بندہ مطلب کنٹریبیوٹ کرتا ہے تو اسی حساب سے اس کو مطلب ہم وقف فنڈ سے سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ اور ہمارا پلان مطلب 5 ایئر پہ ہم انیشیل کنٹریبیوشن پہ 50% بونس بھی دیتے ہیں، وہ کیش ویلیو کے الگ ہوتے ہیں، لیکن یہ جو یہ بونس سسٹم ہے یہ ادرس کمپنیز میں نہیں ہے، وہ جسٹ مطلب یونٹ لنک ہے۔ میں یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بونس اور یونٹ میں فرق کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم تو دیکھتے ہیں پاکستان میں کبھی بھی اسٹاک ایکسچینج جو ہے نا وہ اوپر نہیں گئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ جتنے بھی سارے کمپنیز ہیں وہ اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ لنک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں مطلب لاس کی پروبیبلٹی زیادہ ہوتا ہے، لاس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بونس میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ بونس میں لاس کی پروبیبلٹی کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں فرق یہ ہے، فار ایگزامپل مطلب میں نے ایک یونٹ لنک میں پالیسی لیا ہے اور 1 سال پہ 20% پروفٹ لگا، سیکنڈ ایئر پہ جو ہے نا 15% لگا، تھرڈ ایئر پہ جا کے جو ہے نا وہ مائنس میں چلا گیا، تو ہمارا انویسٹمنٹ کیا ہو گیا؟ زیرو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ بونس سسٹم میں یہ ہے جو مطلب ایئرلی لگتا ہے وہ تو لگ جاتا ہے۔ فار ایگزامپل تیسری یا چوتھے ایئر پہ مائنس میں چلا گیا، وہ جو لگا ہے وہ ہوگا، جو ریسنٹلی نہیں لگا وہ نہیں لگا ہوگا، تو مین فرق یہ ہے۔ اچھا مطلب یہ کہ آپ لوگوں کی جو کمپنی ہیں، جو آپ کے کسٹمر ہیں، وہ یہاں پہ سیف ہیں، بونس لنک کی وجہ سے آپ کے جو کسٹمر ہے وہ مائنس اس کی یعنی کہ جو کیش ویلی وہ مائنس میں نہیں جاتا،
تو یعنی کہ عسکری فیملی تکفل کے بینیفٹ بقول آپ کے بہت زیادہ ہیں، تو اس کی آپ کیا گارنٹی یا شیورٹی آپ کسٹمر کو یا عوام کو بتائیں گے کہ بھائی اس طرف راغب ہو کے یہاں پہ اپنے لائف کو، اپنے بچوں کی مستقبل کو سیو کرنے کے لیے کیا آپ ان کو مشورہ دیں گے؟ جی بالکل. دیکھیے فرسٹ آف آل میں یہ بتاؤں گا کہ پاکستان میں جتنی بھی کمپنیز کام کر رہی ہے اسٹیٹ لائف کے علاوہ وہ پرائیویٹ سیکٹر میں، ٹھیک ہے نا، اچھا، وہ ایک آنر کی کمپنیز ہوتے ہیں، اس کا صرف ایک مالک ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ عسکری فیملی تکافل ایک آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کا ادارہ ہے، ٹھیک ہے نا. آرمی کی 32 ادارے ہیں پاکستان میں اور سارے پروفیٹیبل ہے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں عسکری میں انویسٹ کروں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہم پہ ڈیپینڈ ہے اور ہم لوگ کے پاس جائے، اس کو مطلب صحیح فیسیلیٹیٹ کرے، اس کو صحیح سسٹم پرووائڈ کرے. اچھا سر، ایک اور سوال، جو کسٹمر یہاں پہ آ کے آپ کے ساتھ جو اپنے پیسے انویسٹ کرتا ہے، جو اپنے پیسے ڈپازٹ کرتا ہے، وہ کس کے نام پہ کرتا ہے اور یہ پیسے جاتے کہاں پہ ہیں؟ اور ادر جو کمپنیز ہیں وغیرہ ہیں تو ان کے جتنے بھی پالیسیز ہیں وہ اونر کے اکاؤنٹ میں جاتے ہیں، تو آپ کے یہاں پہ اکاؤنٹ ٹائٹل کیا ہوتا ہے؟ یہ پیسے کس کے اکاؤنٹ میں جاتے ہیں؟ کہ بھائی ہمارے پیسے کہاں جائیں گے، ہم کہاں ڈپازٹ کریں گے، یہ کہاں مطلب انویسٹ ہوتے ہیں. تو یہاں پہ بیٹر بات یہ ہے کہ ہمارے جو پیسے وہ آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کے اکاؤنٹ میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ مطلب کسی کا ایک بندے کا اکاؤنٹ نہیں ہے. تو یہاں پہ آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کے اکاؤنٹ میں یہ پیسے جاتے ہیں، وہاں سے پھر پراپرلی انڈر مینجمنٹ سپرویژن جو ہے نا یہ پیسے انویسٹ ہوتے ہیں. اچھا، جو آپ کے جو ایچ آر ڈپارٹمنٹ وہ اس کو ہینڈل کرتا ہے؟ جی بالکل. ہمارے وہاں پہ جو مطلب بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتے ہیں، ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں انویسٹمنٹ کی، وہ سب کچھ جو ہے نا وہاں سے مینیج کرتے ہیں. اچھا سر، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی عسکری فیملی یہ ایک تکفل ہے، اسلامی پلاننگ ہے، اس کے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اس کی لک آفٹر کون کرتا ہے؟ یعنی کہ جو شہری لحاظ سے ہیں اس کو کون ڈیل کرتے ہیں؟ جو آپ کے بزنس کو کون یعنی کہ سروے کرتا ہے یا ان کو مینیج کرتا ہے؟ ہمارا جو عسکری شرعیہ ایڈوائزر ہے وہ مفتی زبیر عثمانی صاحب ہیں. سارے معاملات کو وہ دیکھتے ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جو مطلب ہمارا آڈٹ ہوتا ہے تو وہ پراپرلی شرعیہ بورڈ کرتے ہیں. جو ہمارے کمپنی کا شرعیہ بورڈ ہوتے ہیں وہ بذات خود جو ہے نا مفتی زبیر عثمانی صاحب دیکھتے ہیں. سر، ایک آخری سوال آپ سے، یہ پلان کیوں لینا ضروری ہے؟ کیا آیا جو ہمارے جو سامعین دیکھ رہے ہیں، ہمارے جو پاکستان کے زیادہ تر مڈل کلاس کے لوگ ہیں، آیا ان کو اس پلان لینے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ دانش بھائی بہت اچھا کویشچن آپ نے کیا ہے. دیکھیں، اگر ہم سوچیں ہر بندہ، ہر فیملی ممبر جو ہے نا اپنے بچوں کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے. صبح نکلتے ہیں تو اسی ایم پہ نکلتے ہیں کہ ہمارے بچے آگے جائیں، ٹھیک ہے نا، ہمارے بچے کے ٹائم پہ ایجوکیشن کمپلیٹ ہو، اس کے ٹائم پہ شادیاں ہو جائے. تو یہ ہر ماں باپ کا جو ہے نا خواہش ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. کوئی بھی بندہ قبر میں پیسے نہیں لے جاتا، ٹھیک ہے نا. تو اسی جو ہے نا اپنے بچوں کے لیے بھاگ دوڑ میں لگے رہتے ہیں. لیکن پالیسی کی بینیفٹس یہ ہیں، ہم ایک انالیسس کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. انالیسس یہ کرتے ہیں کہ بھائی ایک بندہ ہے وہ مطلب 50,000 روپے مہینہ کماتا ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کی مطلب 30-35 ہزار اس میں سے ایکسپینڈیچر اس کی ہے، 15,000 بچتے ہیں. تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھائی اس میں سے 5,000 روپے نکالو، ٹھیک ہے، منتھلی. نہ اس پہ آپ پراپرٹی لے سکتے ہیں، نہ گاڑی لے سکتے ہیں، نہ بزنس کر سکتے ہیں. ہم آپ کو ایک ایسا سسٹم دے رہے ہیں کہ فیوچر میں آپ بزنس بھی کر سکتے ہیں، آپ گاڑی بھی لے سکتے ہیں، آپ پراپرٹی بھی خرید سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو مطلب ایک وہ محاورہ ہے کہ قطرے قطرے سے دریا بن. یہ بتائیں کہ آپ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں اور اس فیلڈ کو آپ نے کیوں چنا اور آپ کا کیریئر کیسے سٹارٹ ہوا اس فیلڈ میں؟ دانش بھائی ایکچولی میں نے مطلب میں اے سی سی ایف فائنلسٹ، ٹھیک ہے نا، چارٹر اکاؤنٹنٹ. اور بیسیکلی میں بلانگ کرتا ہوں اپر پیر سے، میرا تعلق ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کیریئر کا جو آغاز میرا ہوا ہے وہ 2017 میں مطلب بائی چانس ہوا تھا. اچھا، ٹھیک ہے نا. تو میں یہاں پہ ایسے بائی چانس آیا تھا، اور الحمدللہ ہمارا کام جو ہے نا وہ ایک جہاد ہے، ٹھیک ہے نا. لوگوں کو اسلامک کی طرف لے کے آنا ہے، سود سے منع کرنا ہے اور لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہمارا ایک بہترین کام ہے.
اگر آپ دیکھیں تو مطلب ہر بندہ جو آپ کو نظر آئے گا دنیا میں جو مطلب ریچسٹ لوگ ہیں وہ تو اسی مارکیٹ سے نکل کے آگے گئے ہیں۔ اچھا، تو آپ یہاں پہ جو ڈیل کرتے ہیں، آپ یہاں پہ ریجنل مینیجر کے تھرو پہ ہیں، تو آپ پورے KPK کو ڈیل کرتے ہیں کہ نہیں؟ جی جی بالکل، میں پورا KPK کو دیکھ رہا ہوں، عسکری سیٹ اپ کو، تیمن گرہ، مطلب دیر، سوات، پشاور، کوٹ، بنو، ٹھیک ہے، چترال، میں سب ایریا کو